السلام علیکم دوستوں، میرے چینل ایول اسکیری نائٹ میں خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آج کی ہماری کہانی کا نام ہے کمرہ نمبر 313 کی آخری دستک۔ رات کی ٹھیک 3:13 بج رہے تھے اور فضا میں خوفناک خاموشی تھی۔ موسم میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی سانس روک کر کھڑی ہو۔ کاشف ایک پرانے بوسیدہ سرائے میں رکا ہوا تھا، کیونکہ اس کی گاڑی جنگل کے پاس خراب ہو گئی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھے بوڑھے نے ایک بات کہہ کر اسے چابیاں دی کہ بیٹا، کمرہ نمبر 313 میں دستک آئے تو دروازہ مت کھولنا، چاہے آواز کوئی بھی ہو۔ کاشف نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ہنسی رات کا سب سے بڑا پچھتاوا بننے والی ہے۔ کیا کسی نے میرا نام لیا؟ کمرہ نمبر 313 کی روشنی مدھم تھی۔ کاشف جیسے ہی سویا، اچانک کسی نے بہت آہستہ آواز میں اس کا نام پکارا۔ وہ چونکا، وہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دل کو سمجھایا کہ شاید خواب تھا، لیکن اگلی ہی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بوڑھے کے الفاظ یاد آئے تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ دستک تھم گئی، لیکن پھر وہی سرگوشی، دروازہ کھولو، میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو۔ اس بار آواز بالکل اس کی ماں جیسی تھی۔ اس کا خون جمنے لگا۔ تو آواز بدل گئی۔ کاشف نے حوصلہ کر کے چیخ کر کہا، کون ہے؟ چند سیکنڈ تک مکمل خاموشی رہی۔ پھر دروازے کی دوسری طرف سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، چاچا دروازہ کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آواز اتنی معصوم تھی کہ لمحے بھر کو کاشف کے ہاتھ دروازے کی طرف بڑھ گئے، لیکن جیسے ہی اس نے ہینڈل کو چھوا، بچے کی آواز اچانک ایک مردانہ آواز میں بدل گئی۔ پتہ تھا تم ہاتھ بڑھاؤ گے، کھول دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ کاشف پیچھے اچھل کر گر پڑا۔ اب کمرے میں ہر طرف ٹھنڈ پھیل گئی۔ سانس لیتے وقت دھواں سا نکل رہا تھا۔ پھر بیڈ کے نیچے سے کچھ زور سے کھرچانے کی آواز آئی۔ کون؟ جواب میں بیڈ کے نیچے سے کسی کے حملے کی طرح دونوں طرف سے دیواروں پر زور کے تھپڑ پڑنے لگے۔ جواب میں بیڈ کے نیچے سے کسی کے حملے کی طرح دونوں طرف سے دیواروں پر زور کے تھپڑ پڑنے لگی۔ کاشف نے موبائل کی لائٹ جلائی، فرش پر روشنی ڈالی۔ بیڈ کے نیچے دو سرخ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں، اور اسی وقت دروازے پر پھر جھاگ پڑی۔ میں اندر آ رہا ہوں۔ دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ کاشف دیوار سے لگ کر کانپ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ پھر وہی بوڑھا ریسیپشن والا اچانک دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، چہرہ پیلا، سانس پھولی ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا، دروازہ مت کھولنا۔ کاشف نے چیخ کر بولا، میں نے نہیں کھولا، خود ہی۔ بوڑھا کانپتے ہوئے اندر آیا اور دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ اس سرائے میں کمرہ نمبر 313 ہے ہی نہیں۔ یہ کمرہ تو پچھلے 12 سال سے بند ہے، جب ایک مسافر یہاں مارا گیا تھا۔ کاشف کے ہاتھ سے موبائل گر پڑا۔ پھر میں کس میں ہوں؟ بوڑھا آہستہ سے بولا، جس کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے وہ واپس زندہ نہیں جاتا، اور جو آوازیں تمہیں بلاتی ہیں دراصل تمہیں اپنی جگہ بلاتی ہیں۔ اسی لمحے بیڈ کے نیچے سے وہی لال آنکھیں باہر نکل آئی، اور پورا کمرہ تند ہوا کے ساتھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صبح 7 بجے سرائے کے ملازمین نے دیکھا کہ کمرہ نمبر 313 کی جگہ صرف ایک بند دیوار تھی، اور اس کے سامنے زمین پر ایک موبائل پڑا تھا جس میں آخری ریکارڈنگ تھی، دروازہ مت کھولو، وہ اندر آ چکا ہے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ نے کہانی کو انجوائے کیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔